السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ یوں تو جن، بھوت یا چڑیل کی کہانی پڑھنا، سننا، دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب اپنے ہی ساتھ اس قسم کا پراسرار حادثہ یا واقعہ رونما ہو جائے، اس کا انجانہ خوف ساری زندگی پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جب میری بیٹی کا داخلہ کالج میں ہوا تو گورنمنٹ کالج کی خستہ و شکستہ عمارت دیکھ کر میں مایوس اور افسردہ ہو گئی، کیونکہ میری بیٹی شروع ہی سے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتی آئی تھی، جہاں مہنگی مہنگی فیسوں کے عویز تعلیمی ماحول بھی معیاری اور شاندار دیا جاتا تھا۔ طالب علم وہاں کے ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ عائشہ کے والد کے انتقال کے بعد مالی مجبوری کی بنا پر گورنمنٹ کالج میں داخلہ کروایا۔ وہ پری میڈیکل کی طالبہ تھی، نہایت ذہین، محنتی اور خوبصورت۔ اس کا کالج کیا تھا، ایک چھوٹے جنگل کا نظارہ پیش کرتا تھا۔ ویران کمرے، بڑے بڑے پیپل کے درخت، ویران کوریڈور، بڑے بڑے میدان، ٹوٹے پھوٹے نل، گندے گندے واش رومز، غرض یہ کہ یہ عمارت آثار قدیمہ کا نمونہ نظر آتی تھی۔ کالج کا نقشہ دیکھ کر میری بیٹی رونے لگی۔ مما، یہ کیسے کالج میں میرا نام آ گیا ہے؟ میرا تو گریڈ اور مارکس بہت اچھے تھے۔ میں نے کہا، بیٹا، جو کالج گھر کے قریب ہوتا ہے وہاں ہی نام آتا ہے، بس تم کو اچھے کالج دیکھ کر نام ڈالنا چاہیے تھا۔ خیر، مرتے کیا نہ کرتے، وہ کالج جانے لگی۔ صرف پریکٹیکل والے دن جاتی اور باقی سب کوچنگ سے پڑھ رہی تھی۔ ابھی عائشہ کو گئے 1 ہی مہینہ ہوا تھا کہ اس میں نے عجیب سی تبدیلی دیکھی۔ عائشہ جو باتونی قسم کی لڑکی تھی، ہنسمکھ اور خوش اخلاق، اب وہ چپ رہتی۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو بیک وقت 4 یا 5 روٹیاں کھا جاتی، جبکہ میری بیٹی عائشہ تو نازک سی دبلی پتلی بچی تھی، 1 یا آدھی روٹی بھی مشکل سے کھاتی۔ کہاں اب یہ حال کہ 4-5 روٹیاں کھا جاتی۔ اب اکثر وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے رکھتی، اندر کمرے سے اس کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی۔ جب میں کمرے میں جاتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ جب میں پوچھتی کہ عائشہ کس سے باتیں کر رہی تھی تو وہ بولتی، ماما کسی سے نہیں، میں تو پڑھ رہی تھی۔ آپ ہر وقت CID بنی میرے کمرے کے پاس کیوں گھومتی رہتی ہیں، جیسے میں کوئی مجرم ہوں؟ اس کے بے دھڑک بات کرنے کے انداز کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس دن میں نے اپنی کلیگ کو عائشہ کے کالج جانے اور اس کے رویے میں اچانک تبدیلی کا ذکر کیا تو وہ سوچ کر بولی، یار باقی تو سب ٹھیک ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اسپیس چاہتے ہیں، لیکن یہ 4-5 روٹی کھانے والی بات ضرور پریشان کن ہے، لہٰذا کسی عالم، مولوی وغیرہ کو دکھاؤ، کہیں آسیب یا جن کا سایہ وغیرہ نہ ہو گیا ہو۔ میں اس کی بات سن کر ہنسنے لگی۔ آج کے جدید زمانے میں آسیب، سایہ، جن، کیا کام، اپنی دوست سے تو کچھ نہیں کہا کہ کہیں برا نہ مان جائے۔ بہرحال میں فکر مند و پریشان گھر لوٹ آئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر عائشہ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، اور وہ جس انداز سے کھا رہی تھی میں حیران تھی، جیسے کوئی جانور کھا رہا ہو۔ میں عائشہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ عائشہ نے مجھے دیکھا اور ہنسنے لگی۔ ماما، آپ اتنی حیرانی سے کیوں مجھے دیکھ رہی ہیں؟ کیا کسی کو کھانا کھاتے نہیں دیکھا؟ ہاں عائشہ، اتنی بدتمیزی سے کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ خیر، آج جمعہ تھا، تم نے نماز پڑھی؟ وہ میری بات سنی انسنی کرتی لاپرواہی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کی بدتمیزی پر بھی پریشان تھی۔ آج عائشہ ابھی تک سو کر نہیں اٹھی تھی۔ کالج جانے کا ٹائم ہونے والا تھا۔ میں عائشہ کے کمرے میں اسے اٹھانے گئی تو عائشہ بستر پر سوتی ہوئی ملی۔ عائشہ اٹھ جاؤ، کالج جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ میں نے کمرہ صاف کرتے ہوئے عائشہ کو اٹھایا۔ وہ سوتے ہوئے اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے بے اختیار اپنی بیٹی پر پیار آ گیا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے سوچا ضرور عائشہ رات کو سوتے سے اٹھی ہوگی اور واش روم یوز کیا ہوگا، مگر نل بند کرنا بھول گئی ہوگی۔ میں واش روم میں نل بند کرنے کے لیے جانے لگی تو ابھی میں نے واش روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو عائشہ کو ٹوتھ برش کرتے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے بیڈ پر نظر ڈالی تو بیڈ خالی تھا۔ ارے، یہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی تو عائشہ اپنے بستر پر تھی، اتنی جلدی واش روم میں کیسے پہنچی؟ اور میں نے دیکھا تک نہیں۔ میں کانپتے قدموں کے ساتھ کچن میں آ گئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ عائشہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھ گئی تو میں نے ناشتہ اس کے سامنے رکھا۔ عائشہ مجھے دیکھ کر مسکرائی، میں بھی مسکرانے لگی اور پھر اپنا ناشتہ لینے کچن میں گئی تو عائشہ کچن کی سلیب پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔
ایک عائشہ کھانے کی میز پر اور ایک کچن میں موجود تھی۔ الہی، یہ کیا چکر ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں حیران و پریشان ہو گئی۔ آج صبح سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا۔ یہ میرا وہم ہے کیا؟ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازہ کھول کر عائشہ میرے کمرے میں آ گئی۔ مما، مجھے نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں، اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ میں نے اسے آیت الکرسی پڑھنے کو کہا اور آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ میں پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ عائشہ بے خبر سو گئی تھی کہ بے ساختہ میں نے اس کے ماتھے کو پیار کیا۔ گھڑی پر نظر ڈالی تو دیکھا 1 بج رہا ہے، صبح آفس بھی جانا ہے۔ میں نے کتاب بند کی اور پھر ایک بار گھر کے دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ چیک کرنے باہر آ گئی۔ آج کل کے حالات کی وجہ سے تمام گھر اچھی طرح چیک کر کے سوتی تھی۔ سب چیزیں چیک کر کے میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھایا تو عائشہ کے کمرے پر نظر پڑی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ بند کرنے آگے بڑھی تو بیڈ پر عائشہ لیٹی نظر آئی، مگر عائشہ کو تو میں اپنے کمرے میں سوتا چھوڑ کر آئی تھی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں آئی تو دیکھا عائشہ میرے کمرے میں بستر پر سو رہی ہے۔ یہ کیسا اصرار تھا؟ ایک عائشہ میرے کمرے میں اور دوسرے کمرے میں دوسری عائشہ۔ اب ڈر اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں نے کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر بیٹھ کر ساری رات گزاری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا دونوں میں سے اصلی عائشہ کون ہے اور یہ سب کیا ہے۔ میں ڈر کے مارے وضو کرنے بھی نہیں گئی۔ ساری رات ٹکٹکی باندھے کبھی عائشہ کے بستر پر کبھی دروازے کو دیکھتی رہی کہ دروازے سے دوسری عائشہ نمودار نہ ہو جائے۔ جو قرآنی آیات زبانی یاد تھیں وہ پڑھتی رہی۔ آخر کار صبح ہو گئی۔ حسب معمول اب عائشہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مما، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ سوئی کیوں نہیں؟ اس سے کیا کہتی؟ چلے مما، میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے جا رہی ہوں، آپ اچھا سا ناشتہ بنا دیں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے لگی، لہٰذا میں نے بے ساختہ کہا، رکو عائشہ، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ وہ ہنس کر بولی، آپ پریشان ہو مت ہو مما، وہ چلی گئی ہوگی، بے فکر ہو جائیے، وہ اب شام کو آئے گی، آئیے میرے ساتھ۔ عائشہ، کون بیٹا، کس کی بات کر رہی ہو تم؟ عائشہ نے میرے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو صاف دیکھ رہی تھی میں۔ عائشہ، پہلے تم میری بات کا جواب دو، کیا کہہ رہی تھیں؟ عائشہ نے بے ساختہ میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پھر وہ مجھ سے لپٹ کر بولی، آج میں پراٹھا کھاؤں گی، کچن میں چلیے۔ میں خاموشی سے کچن میں کھانا بنانے لگی، لیکن میرا دل اب بھی دھڑک رہا تھا۔ میں ماں تھی، اتنا جان گئی تھی کہ میری عائشہ کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے، مگر کسی قسم کا دکھ درد تکلیف سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ ہی عائشہ نے کوئی وضاحت کی۔ اسی لیے میں عائشہ کی طرف سے بے حد پریشان تھی۔ پھر وہ کالج چلی گئی اور میں اپنے آفس پہنچی۔ میں آفس آ تو گئی تھی لیکن میرا بالکل بھی دل کام میں نہیں لگ رہا تھا کہ اچانک عائشہ کے کالج سے فون آ گیا۔ مجھے فوراً بلایا تھا۔ پریشان ہو کر میں کالج پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ عائشہ کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارے جیسی، اسے رسی سے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے بولی، ان لوگوں سے کہو مجھے چھوڑ دیں ورنہ میں تمہاری عائشہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میں خود دہشت سے بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو میری دوست جو کہ میرے ساتھ عائشہ کے کالج آئی تھی، اس نے فون کر کے میرے بھائی بھابھی کو ساری صورتحال بتا کر وہیں بلوا لیا۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ کالج جا کر عائشہ روزانہ ایک ویران جگہ پیپل کے درخت کے پاس موجود اسٹور روم تھا، وہاں چلی جاتی تھی۔ حالانکہ ٹیچرز نے منع بھی کیا تھا کہ وہاں مت جایا کرو، مگر وہ باز نہ آئی۔ جب بھی کالج آتی تو اس اسٹور کے قریب چلی جاتی۔ آج جب وہ کالج پہنچی اور اسٹور کے پاس جانے لگی تو ٹیچر نے پوچھا، اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ اسٹور روم میں ہے، تو ٹیچر نے چوکیدار کے ساتھ اسٹور روم میں جا کر دیکھا تو عائشہ ایک چھپکلی کی طرح دیوار پر موجود تھی۔ یہ سب کچھ ٹیچر نہ دیکھ سکی اور خوف و دہشت کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ انسانی روپ میں آ گئی۔ بڑی مشکل سے چوکیدار اور میل ٹیچر نے عائشہ کو اسٹور سے نکالا۔ وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، ابھی بھی اسے رسی سے باندھ کر بٹھایا گیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ عائشہ کو گھر لے آئی۔ میرے بھائی اور دوست نے کسی بزرگ بابا کا پتہ بتایا تھا، مگر ابھی شام اور پوری رات باقی تھی۔ میرا بھائی اور دوست عائشہ سے بے حد خوفزدہ تھے، اس لیے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر یہ کہہ کر چلے گئے کہ صبح کسی بابا یا مولوی کو لے کر آ جائیں گے۔
مگر بات میری بیٹی کی تھی۔ میرا ڈر خوف سب ختم ہو گیا تھا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے عائشہ سے اس سب کے بارے میں پوچھا۔ عائشہ کچھ نہ بولی، مگر جب اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک پر گال پر آیا تو عائشہ نے اپنی بے بسی کا تمام حال مجھے بتا دیا۔ میں نے عائشہ کو کہا کہ نہا کر اور وضو کر کے آ جاؤ بیٹا۔ وہ خاموشی سے نہانے چلی گئی۔ میں نے بھی وضو کیا۔ میرے بھی خاموش آنسو متواتر آنکھوں سے روانی تھے۔ جب میں بے دردی سے اپنے گالوں سے آنسو مٹا دیتی تو احساس ہوتا کہ میں خود کتنی مجبور و بے بس ہوں۔ پھر نماز حاجات پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب جی بھر کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور صدقے دل سے دعا کی کہ یا اللہ، میرا کون ہے تیرے سوا؟ میں کس کے پاس جاؤں؟ میں کسی کو نہیں جانتی ہوں، تو ہی میرا مالک و خالق ہے۔ پہلے بھی تو نے ہی دور کی تھی ہر مشکل۔ مجھے ہر مشکل میں صرف تو ہی یاد آتا ہے۔ میری ہر مشکل میں صرف تو ہی میرے کام آیا ہے۔ برے وقت میں نے تجھے ہی پکارا ہے۔ آج پھر وہ مشکل گھڑی آئی ہے۔ مجھے مایوس نہ کر میرے خدا، میرا ساتھ دے کہ میرا حوصلہ بڑھا۔ مجھے تجھ پر اعتماد ہے۔ اللہ میری مدد فرما۔ بس یہ الفاظ جو زیر لب شروع کیے تو 1 گھنٹہ یہی الفاظ میرے منہ سے نکلتے رہے۔ اللہ میری مدد فرما۔ آنکھیں بند کیے یہی الفاظ بولے جا رہی تھی۔ آنسو بہے جا رہے تھے کہ اچانک قرآن پاک میری آنکھوں کے سامنے نظر آ گیا۔ پھر قرآن پاک کھلا اور آیت الکرسی، سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ حشر کی آیات ایک کے بعد ایک کھلتی چلی گئیں۔ یہ آیات جاگتے ہوئے مگر آنکھیں بند کیے صدقے دل سے تلاوت کر رہی تھی۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ شدت سے خدا سے لو لگانے پر ہمارا خدا ضرور ہماری سنتا ہے۔ اس نے مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ قرآن پاک جو میری کتاب تیرے پاس ہے وہ ہر پریشانی کا علاج بھی ہے، تیری نجات کا ذریعہ بھی ہے اور تیری آخرت کا ذریعہ بھی ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی تو عائشہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کے چہرے پر بے بسی دیکھ کر میں نے اس سے کہا کہ 2 رکعت نماز حاجات پڑھو۔ جب وہ پڑھ چکی تو میں نے اور اپنی بیٹی کے گرد 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور حصار کھینچا۔ پھر عائشہ سے پوچھا، اب بے فکر ہو کر ہر بات بتا دو بیٹا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ چکی ہو۔ پہلے تو وہ مجھے دیکھنے لگی، پھر میرے چہرے پر یقین اور اعتماد نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ بولی، کالج میں ایک انجان لڑکی روزانہ درخت کے نیچے بیٹھی ملتی اور وہ کسی کلاس کو اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے دوستی کر لی کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ مجھ سے دوستی کر لو۔ میرا کوئی دوست نہیں ہے تو میں نے اس سے دوستی کر لی۔ مما وہ ہر وقت میرے ساتھ رہنے لگی، اسکول، لیب میں، گھر میں، ہر جگہ۔ میں کمرے میں سونے کے لیے لیٹتی تو میرے ساتھ بستر پر سوتی نظر آتی۔ کھانے کی میز، باتھ روم، غرض ہر جگہ اس نے میرا سایہ بن کر رہنا شروع کر دیا۔ مجھ سے کہتی، اپنا جسم مجھے دے دو، مگر اب میں اس قدر ڈرنے لگی تھی، اس سے دور بھاگتی تھی تو وہ مجھ پر غصہ کرتی۔ اسے میرا جسم چاہیے، اس کا جسم نہیں ہے نا۔ کالج میں جس نے پہلے چوکیدار کو ڈس لیا تھا وہ سانپ نہیں تھا، وہ یہ وہی لڑکی تھی۔ وہ لیب والی ٹیچر کو مینڈک کا پریکٹیکل کرنے پر جو کٹ لگا تھا اور وہ مر گئیں، وہ کٹ نہیں تھا مما، اس لڑکی نے اپنے دانتوں سے کاٹا تھا۔ اس سڑک پر جو بڑا حادثہ ہوا تھا وہ بھی اس نے کیا تھا۔ اسے خون اچھا لگتا ہے۔ آج جب میں آپ کو ساری بات بتا رہی ہوں تو اب یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ میں نے وہ ساری قرآنی آیات اور صورتیں جو میں نے بند آنکھوں سے دیکھی تھیں عائشہ کو پڑھنے کو کہا اور خود بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہم پڑھتے رہے۔ صبح کی اذان کے ساتھ میری بند آنکھوں کے سامنے قرآن پاک بند ہوتا نظر آیا۔ میں نے آنکھیں کھول کر تمام قرآنی آیات کا پانی عائشہ کو پلایا اور خود پیا۔ پھر اس پانی کو گھر کے تمام کونوں میں چھڑکا اور پھر ہم دونوں نے نماز فجر ادا کی کہ نماز کے بعد نفل نماز شکرانہ بھی ہم دونوں نے ادا کی۔ یقین جانیے اللہ کے کرم سے میری بیٹی عائشہ کو اس آسیب، جن یا بدرو سے نجات مل گئی۔ صبح جب میرا بھائی بھابھی بھی ایک مولوی کو بلا کر لائے تو اس نے بتایا کہ اس بچی پر تو کوئی اثر نہیں ہے۔ میرا بھائی حیران رہ گیا اور میرے لب پہ مسکراہٹ تھی کہ خدا پر یقین کر کے دیکھو، وہ ضرور ہماری دعائیں سنتا اور ہماری مدد کرتا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ پھر میں نے عائشہ کو اس ویران کھنڈر نما کالج سے نکال کر گھر میں ہی پڑھائی کروا کے امتحان دلایا۔ ہاں، اس کو پری میڈیکل کی جگہ کامرس لینا پڑی، لیکن اس نے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ آج میری بیٹی عائشہ کی شادی ہو گئی ہے۔
اور وہ خدا کے فضل سے ایک کامیاب خوشحال زندگی گزار رہی ہے، احکام خداوندی اور نماز کی پابند ہے۔